پہلا سوال ہے جی علی بھائی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، دوسری طرف آپ ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، پلیز واضح کر دیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے غور سے میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے۔ میں نے ٹی ایل پی کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ جو سچائی تھی اس کا سپورٹر بناؤں، اور دیکھ لیں کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو میں نے 2 ہفتے پہلے پریڈکشن کی تھی اسی طرف معاملات آ گئے ہیں۔ کل تو 12 رکنی آپ کو پتہ ہے کمیٹی بن گئی علماء کی، اور اس میں سے بھی 2 ایسے وزراء جو بڑے ہارڈ لائنر تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ انڈین ایجنٹ ہیں اور اسی طریقے سے انہیں فارن فنڈنگ ہوتی ہے، وہ سارے وہ ڈھکوسلے پہ مبنی جملے جو ہر مخالف کے لیے بول دیے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے بول دیے۔ اور دوسری طرف ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ان تمام چیزوں کا ڈینائل کر رہے تھے، اور اب پرائم منسٹر نے ان دونوں سے ہٹ کے باقی وزراء کے اوپر مشتمل کمیٹی بنائی ہے علماء کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سٹانس ٹھیک تھا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو ضرور قائم کرنا ہے، لیکن گورنمنٹ جب معاملات کو بگاڑ دیتی ہے، بگاڑنے کے بعد پولیس کو تو تختہ مشق نہ بنایا جائے۔ معاملات سیاسی حکومتیں خراب کرتی ہیں اور بھگتنا ریاستی اداروں کو پڑتا ہے۔ جب آپ نے پہلے ان کے ساتھ ریٹن میں ایک معاہدہ کیا تھا، اب اس معاہدے کو اگر آپ وائلیٹ کر رہے ہیں تو مجرم تو آپ ہیں۔ آپ کی سزا پولیس کو یا رینجرز یا فوج کو تو نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور دیکھیں، اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ پبلکلی آ کے اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ ہم سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا تھا۔ ابھی تک اسی طریقے سے لیم ایکسکیوزز دیتے جا رہے ہیں کہ جی اس وقت بھی ہم ٹھیک تھے، اس وقت بھی ہم ٹھیک ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا، دنیا گھاس نہیں کھاتی، دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ معاملات ہی بالکل غلط طریقے سے ہینڈل کیے گئے تھے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو اس پورے سینیریو میں ہوا کہ جو فائنل معاہدہ لکھا گیا تھا اس میں فرانس کے وزیر کو نکالنے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ میں جس بھونڈے طریقے سے اس کو پیش کر کے فوراً ہی اس معاملے کو ٹھپ کر دیا گیا اور غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا، اسی سے حکومت کی حکمت عملی کی جو ناقص پن ہے وہ ہم پر عیاں ہو گیا۔ بحث ہونی چاہیے تھی۔ آج اگر وہاں پہ یہ بحث ہوتی اور بحث کے بعد متفقہ طور پر تمام سیاسی جماعتیں مل کے یہ ڈیسیژن کرتی کہ اس وقت کے حالات و واقعات کو دیکھ کے ہمارا ڈیسیژن یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، ہم نے سفیر کو نہیں نکالنا، یا ایون نکالنا بھی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، تو پھر گورنمنٹ مضبوط فوٹنگ کے اوپر کھڑی ہوتی، پیچھے اس کے اپوزیشن بھی کھڑی ہوئی ہوتی۔ لیکن اس وقت میں تو اپوزیشن کو داد دوں گا کہ یہ بڑا سافٹ موقع تھا حکومت کو دبانے کا، لیکن ہمارے جو اپوزیشن لیڈرز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، شہباز شریف ہوں یا بلاول بھٹو ہوں، کسی نے بھی وہ نیگیٹو کردار ادا نہیں کیا جو پچھلی حکومت کے اندر اس سیاسی جماعت جس کی اب حکومت ہے اس نے ادا کیا تھا۔ اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں ان کی میچورٹی کو سلام ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ تو کوئی موقع نہیں جانا دیتے تھے، اور پرانی ویڈیوز اب ان کو اسی طریقے سے ہانٹ کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں، رات کو بھی وہ جرگا پروگرام میں سلیم صافی کے ساتھ ہمارے وہ جیلم شہر کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے، فواد حسین چودھری صاحب، تو ان کو ساری ویڈیوز پرانی دکھا رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ان ویڈیوز کا یہ کیا دفاع کریں گے، لیکن انہوں نے کسی ایک کو بات کو بھی ماننے سے یعنی انکار کر دیا، اور وہی جھوٹی باطل تعویلات پیش کی جو علماء پیش کرتے ہیں۔ تو مولویوں میں اور پولیٹیکل لیڈرز میں یہ چیز کامن ہے کہ یہ کتے کو حلال کرنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عوام تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اسی طرح کی باتیں جب پہلی حکومت کے خلاف آپ لوگ دھرنوں میں کرتے تھے تو کبھی آپ بجلی کے بل جلا دیتے تھے، کبھی آپ سول نافرمانی کی تحریک چلاتے تھے، کبھی آپ کہتے تھے میں پولیس والوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، تو یہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے۔ پھر کئی پولیس والوں کی آپ نے مار کٹائی والا معاملہ بھی کیا، اور پھر پی ٹی وی کے اوپر حملہ بھی کیا، سب کچھ بالکل کلیئر ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ہم جس طریقے سے ان کو
بھلا پھسلا کے جس طرف لگا دیں گے تو لگ جائیں گے. نہیں, وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا کہ ہتھاں نال لائیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے, یعنی ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرے جو ہیں وہ پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو اب یہی ہے اس وقت ہو رہا ہے. صرف ہماری پریزیڈنٹ گورنمنٹ خصوصاً ہمارے پرائم منسٹر صاحب ویسے تو کہتے ہیں میں بڑا دلیر ہوں, تھوڑا دلیر بن کے کہیں کہ ہاں اس وقت مجھ سے معاملات مس ہینڈل ہوئے تھے. ویسے تو نجی محفلوں میں تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی, باقی ساری پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ اس وقت ہم نے غلط کیا. تو پتہ تو سب کو ہے, لیکن اگر یہ کہہ دیں اور کہیں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, آئندہ کے لیے ہم اس معاملے کو صحیح کر کے چلیں گے. ہمارا جو سب سے آرگنائز ادارہ ہے پاکستان کے اندر وہ تو فوج ہے. اگر فوج نے اپنی غلطیاں مان لی ہیں, چاہے وہ خود آ کے ڈائریکٹلی نہیں مانی آئی ایس پی آر کے تھرو یا ٹویٹس کے تھرو, انڈائریکٹلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یوز کر کے انہوں نے پوری دنیا کے اندر پریس کانفرنسز کے ذریعے کہا کہ ہم پہلے یہ غلط کرتے رہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے, اب یہ FATF کا مسئلہ آ گیا, ہم اب آئندہ کے لیے معاملات کو دیکھ کے چلیں گے, ماضی میں ہماری غلطیاں ہیں اور اس میں صرف ہمارے ریاستی اداروں کی غلطیاں نہیں ہیں, سپر پاورز کی غلطیاں بھی ہیں جنہوں نے ان کو یوز کیا اپنے مقاصد کے لیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایڈمٹ کرنے کے بعد اب جب نئی پالیسی بنی ضرب عضب اور رد الفساد کے حوالے سے, تو اب لوگوں کو یعنی تھوڑی امید لگی ہے کہ شاید کوئی معاملات سیدھی طرف جا رہے ہیں. لیکن اسی دوران یہ جو ایپیسوڈ ہوا دھرنوں والا سلسلہ جو 2017 میں شروع ہوا, اور اس ایک ایشو کے اوپر شروع ہوا کہ جس قرارداد یا جس وہ حلف نامے کے اندر جو تبدیلی تھی اس کے اوپر ساری پارٹیوں کے سگنیچر تھے, اس کے باوجود ایک خاص پارٹی کو جو حکومت میں تھی اس کو تختہ مشق بنایا گیا. اب تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی نعیم الحق صاحب کی رحمہ اللہ, اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, ان کی وہ لیک ہوئی ہے پچھلے دنوں, اس میں بھی کئی ایک چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو اس کے بعد میرے خیال اب اتنا کچھ جب عوام کو پتہ چل چکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر انسان مان لے کہ یار یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا تھا, اس وقت ہماری یہ جذباتیت تھی. اس طرح کی اقرار کرنے سے کسی نے پرائم منسٹر صاحب سے حکومت واپس نہیں لے لینی, پرائم منسٹر وہی رہیں گے, اسی پارٹی کی حکومت ہے, ماشاءاللہ لگنا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ریاستی اداروں نے جتنے ان معاملات کو گمبھیر بنا دیا ہے, اب تو اداروں کے اندر بھی لوگوں میں اس چیز کے لیے کوئی پسندیدگی نہیں ہے کہ اب دوبارہ سے فوج جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلے. تو میرا خیال ہے اس وقت ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پورے معاملے میں کسی توڑ پھوڑ کا حصہ نہ بنیں. یہ تو میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ آپ ڈنڈے لے کے تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے آ جائیں. کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے ایک نارمل طریقے سے وہ کرے, لیکن اگر وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو املاک کو نقصان پہنچائیں یا پولیس کے اوپر ہم ڈنڈا بردار چڑھا دیں, یہ جو فائرنگ والا معاملہ ہوا وہ بھی میرا تو پہلے سے موقف ہے کہ اس طرح کا رسک کوئی نہیں لیتا کہ اس طرح کا کام کرے, کیونکہ اگر فائرنگ اس طریقے سے ہوگی تو پھر جوابی بھی معاملات شروع ہو جائیں گے. وہ آپ کو پتہ چلا وہ بیچ میں شرارتی لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, اور TLP کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر میرے اوپر یہ اگر کوئی الزام لگاتا نا کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, تو میرے لیے تو میرے دل میں ان کے لیے اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری جذبات کیسے آ سکتے ہیں, جبکہ 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ میرے اوپر انہی کے موٹیویٹڈ لوگوں نے کی ہے. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آرگنائز طریقے سے کروائی ہے, لیکن وہ دونوں کے دونوں بندے 2017 اور 2021 والے وہ TLP سے تعلق رکھتے تھے. لہٰذا کوئی اس طرح کی جذباتی افیلیشن کوئی نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور حق اور انصاف کے اوپر مبنی طریقوں پہ لے کے چلنا چاہیے, سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. جو باتیں ہم آج سے 2 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے اب وہ ساری ہو گئی نا. اب کدھر گئی ہمارے وزیر اطلاعات صاحب کی وہ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ یہ انڈین ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ انڈین ایجنٹ ہیں, وہاں سے اکاؤنٹ چل رہے ہیں, یہ کلعدم ہے, دہشت گرد تنظیم ہے, یعنی وہ ان کو لا کے وہ TTP کے کھاتے میں ڈال رہے تھے TLP کو. تو وہ ساری چیزوں سے ریورس ہو گئے نا. تو مذاکرات والا معاملہ کہاں رہ گیا, پیچھے ریورس میں چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے معاملات کو مس ہینڈل کیا تھا. تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی ایسی حرکتیں نہیں نہ کرنی چاہیے کہ جس سے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم رہے ہی نہ.
جوڈیشری اگر اس قسم کے فیصلے کرے گی جو حق پہ مبنی نہیں ہوں گے اور پھر کہے کہ توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے، توہین عدالت تو ہوگی جب آپ فیصلے اس قسم کے کریں گے کہ جو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے غلط فیصلے کیے ہیں اور شواہد اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر عوام تو آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ حکومت کو بھی اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے، فوج کو اپنی عزت بحال کروانے کے لیے، گورنمنٹ کو اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز نہیں پرفارم کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے عوام الناس میں ان کے لیے نفرت آ جائے۔ اگر عوام الناس میں نفرت آئے گی تو یہ معاملہ پھر بڑھتا چلا جائے گا۔ اینڈ رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ جن ملکوں کے اندر ریاستی ادارے خصوصاً فوج کمزور ہوئی ہے، ان ملکوں کا آپ حال دیکھ لیں، لیبیا کا آپ حال دیکھ لیں، عراق کا حال دیکھ لیں، شام کا حال دیکھ لیں۔ ہمیں تو لوگ یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اس طرح کے کئی معاملات نہ ہو جائیں، تو جو سمجھانے والے لوگ ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑوں کو بھی سمجھائیں کہ جن کی غلط حرکتوں کی وجہ سے حالات اس طرف چلے جاتے ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے۔ اب تو خیر کئی باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ پولیٹیکل گینز کے لیے بھی ہوا ہے، یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ٹی ایل پی تیسری بڑی جماعت پنجاب کے اندر تھی پچھلے الیکشنز کے اندر، تو یہ بھی خطرہ لگا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی کئی ایک باتیں سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے حسن ظن بڑی مشکل سے قائم رہتا ہے۔ اس وقت صرف پرائم منسٹر کے ڈیسیژن سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ ریاستی ادارے بھی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، اور ریاستی اداروں سے مراد میں یعنی اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً ہماری ایجنسیز اور فوج ہے۔ یہ نہ ہو کہ پرائم منسٹر کوئی اور ڈیسیژن کر رہا اور پولیس والوں کی لاشیں میں اٹھانی پڑ رہی ہوں اور ادھر جو ہے وہ ان کے اندر سے خفیہ معاملات چل رہے ہوں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں تو اس پہ بڑا خوش ہوں کہ پرائم منسٹر نے سارے اداروں کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ڈیسائیڈ کیا۔ ویسے اس میٹنگ کی خبریں جو باہر نکل رہی ہیں وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی فوج یا ریاستی ادارے پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ریٹ آف دی گورنمنٹ کہاں سے قائم ہوگی؟ ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے، ریئل والے ایک پیج کے اوپر فیصلہ کیا ہے تو پھر اس فیصلے کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے۔ ویسے مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ معاملات کوئی اتنی جلدی ٹیکل ہو جائیں گے۔ ایک معجزانہ ہے کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ ٹیکل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے بھی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ باقی پولیس سے تو ہمیں 1% بھی امید نہیں ہے کہ ان حالات پہ قابو پا سکتی ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس نہ تو وہ ٹرینڈ لوگ ہیں، نہ وہ اسلحہ ہے جس کے ذریعے وہ عوام الناس کو روک سکیں، اور پھر عوام، آپ ہزاروں کی عوام کو کس طرح روک سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں، کتنی لاشیں آپ گرائیں گے؟ دیکھیں لال مسجد کے واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ چند لاشیں گرائی تھی، پھر 15 سال ہم نے خود کش حملے اور یہ سارے معاملات بھوگتے ہیں۔ تو ہم دوبارہ سے یہ ایپیسوڈ رپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ رد الفساد اور ضرب عزم کی قربانیوں سے جو کچھ ہم نے سیکھا تھا اور جو ہم نے ملک میں امن بحال کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے ملک کے اندر سکون ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں 8 سے 6-7 سال پہلے کیا حالت تھی یہاں پہ۔ تو اب دوبارہ سے ایک نیا ایپیسوڈ نہ شروع ہو جائے۔ پہلے ہم نے دیوبند مکتب فکر کو وائلنٹ کیا خود اور پھر وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو گئے، اب اس سے بھی بڑا مکتب فکر بریلوی۔ ہمارے جتنا نچلا طبقہ ہے پولیس کے اندر، فوج کے اندر، سب بریلوی مکتب سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں، ظاہر تعداد ان کی زیادہ ہے، تو ان کو تو اپنے خلاف اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ پھر چونکہ ہمارا ایک مذہبی رجحان بھی ہے ہمارے ملک کا، ریاستی اداروں کے اندر بھی مذہب کی بڑی چھاپ ہے، فوج کے اندر بھی خصوصاً، تو لوگ اپنے ایمان کا مسئلہ بھی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کئی جو ہیں پولیس والے انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو سوات آپریشن ہوا اور آپریشن، اس میں کئی فوج کے آفیسرز نے بھی اور نیچے سٹاف کے لوگوں نے بھی اپنی نوکریاں چھوڑی۔ بعض نے موٹیویٹ ہو کے چھوڑی اور بعض نے دھمکیوں کی وجہ سے چھوڑ دی۔ ظاہر ہے کہ اب ہمارے کے پی کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں پہ قبائلی سسٹم ہے، وہاں کے جو لوگ فوج میں تھے ان کے گھر والوں کو تھریٹس ملی کہ اگر آپ لوگوں کے بچے فوج سے الگ نہیں ہوں گے تو ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو مجبوراً بھی لوگوں نے نوکریاں چھوڑی۔ تو اتنا نہ کسی کو آزمایا جائے کہ وہ معاملات اس لیول تک بگڑ جائیں۔ خوش اسلوبی سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت ہمارے ریاستی ادارے اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کر رہے تھے نا، یعنی میں بات کر رہا ہوں
آج سے 10-12 سال پہلے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی تھے، ان کو خود ہماری ایجنسی سپورٹ کرتی تھیں. میں اس وقت بھی خلاف تھا کہ پاکستان میں فوج کے، پولیس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہونی چاہیے، ادروائز لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائیں گے. کراچی میں دیکھیں کئی ریاستی اداروں کے لوگوں نے بھتے لینے شروع کر دیے، ان کے اوپر کیسز چلے، جو کچھ بھی ہوا. بہرحال جب آپ اس طرح کے معاملات خراب کریں گے تو پھر معاملات آگے کہیں دور تک چلے جائیں گے. میں تو بالکل خوش نہیں ہوں رینجرز کو جو بلایا گیا ہے پنجاب کے اندر، کیونکہ ان کی ڈائنامکس بالکل الگ ہوتی ہے. پولیس والوں کا چونکہ عوام الناس سے انٹریکشن ہوتا ہے، بعد میں بھی انہوں نے عوام میں رہنا ہوتا ہے، عوامی ڈیلنگز کو وہ جانتے ہیں، اس لیے ان کو معاملات ٹیکل کرنا آتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سیدنا عمر نے پولیس اور فوج کا ڈپارٹمنٹ الگ رکھا کہ جو تلوار کافروں کے خلاف اٹھ رہی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھنی چاہیے. اس لیے پولیس کا ڈپارٹمنٹ الگ بنایا، کیونکہ کافروں کے خلاف جو تلواریں اٹھ رہی ہیں فوج کی، وہ اسی فوج کو اگر آپ ملک کے اندر لگا دیں گے وہ تو پھر مسلمانوں کو بھی کافروں کی طرح ٹریٹ کریں گے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اس میں بعض لوگ پھر اپنے ذاتی خواہشات کو بھی پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں معاملات پیرلل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو نان اسٹیٹ ایکٹر نہ ہو، دوسرا اگر آپ اداروں کے لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے. اسی لیے میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوں، خواہ وہ ریاستی ادارے کریں، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے. جب تک آپ عدالت میں کوئی چیز پروف نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے. اور سیدنا علی کا یہ قول، اس کو تو ترقی بالقبول حاصل ہے کہ قانون میں سکم کی وجہ سے بے شک 1000 مجرم بھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بے گناہ بندہ وہ سزا بھگتے صرف قانون سخت بنانے کی وجہ سے، جسے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے حب الوطنی کے نام پہ یہ کر دیا، یا بادی النظر میں لگتا ہے یہ غدار وطن ہے، تو وہ زیادہ گمبھیر معاملہ ہے، کیونکہ پھر معاملات آگے چلتے ہیں. اور آج کے دور میں تو میں کہتا ہوں کوئی بہانہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس دور میں جبکہ میڈیا کے دور کے اندر آپ فون کالز ٹیپ کر سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، سفیشینٹ پروف آپ کے سامنے، آپ عدالت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے. اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں، ہمارا خیال ہے کہ ایسے ہو، جس طرح آج سے 10-15 سال پہلے ہوتا تھا، پھر ہم نے اس کا رزلٹ بھی بھگتا. جن لوگوں کے گھروں میں مسنگ پرسن ہوں گے، جن کے گھروں میں لاشیں آئیں گی، اور بعض اوقات بے گناہ لوگ بھی ان سے قتل ہو جائیں، تو پھر معاملات ظاہر ہے اس طریقے سے. یار امریکہ کی انٹیلیجنس اتنی مضبوط ہے، ان سے بے گناہ لوگ مر جاتے ہیں، تو ہمارے ریاستی ادارے تو بھی اس لیول کے اوپر ہے بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات گمبھیر ہو جاتے ہوتے ہیں. اس لیے بڑی دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریلیجن سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے اس دنیا میں. ریلیجن کی خاطر، دین کی خاطر لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے مذہب کو، دین کو یوز کیا جاتا ہے. بعض لوگ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، بعض جنرلی اپنی آخرت بنانے کے لیے اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں. تو ہمارے اداروں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت جب کہ ان کی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے اپنی جہادی تنظیمیں یہاں بنانی ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کرنا ہے اپنے مخالفین کے خلاف، اس وقت بھی میں ان چیزوں کے خلاف تھا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ دنیا کو پتہ چل جائے گی ہماری 2 نمبری. اور وہ پتہ چل گئی. FATF اب ایک انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے. اب دیکھ لیں اس دفعہ بھی جو اجلاس ہوا ہے، پاکستان گرے لسٹ سے باہر نہیں آیا. ہم اسی میں خوش ہیں کہ بلیک میں نہیں چلے گئے. ہاں ہر دفعہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، شکر ہے بلیک میں سر وہ آپ کو ڈالیں گے بھی نہیں، آپ کو ایسی بند گلی میں نہیں چھوڑیں گے کہ وہ آپ سب کے سب، آپ سے مراد ہم بھی ہیں، کہ سب کے سب خود کش حملہ آور بن جائیں اور ان مغربی قوتوں کے اوپر چڑھ دوڑیں. ظاہر ہے کہ بھوکا بندہ تو بھوکی تو آپ بلی بھی ایک کمرے میں قید کر لیں تو وہ بھی انسان کو نوچ دیتی ہے. تو وہ بلیک لسٹ میں تو یہ آپ میری پیش گوئی یاد رکھیں، کبھی بھی نہیں ڈالیں گے آپ کو، لیکن گرے لسٹ میں رکھیں گے تاکہ تلوار لٹکتی رہے. اور IMF کی علیحدہ سے جو ہم پہ بائنڈنگز ہیں اور باقی جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، اللہ کرے مجھے تو کوئی مستقبل قریب میں تو کوئی ملک کے حالات صحیح ہوتے نظر نہیں آ رہے، سیدھی سی بات ہے. اور پھر یہ انٹرنل اس طرح کی لڑائیاں جو شروع ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ
صحیح ہم دعا کرتے ہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ آمین. تو وہ سوال یہاں سے شروع ہوا تھا کہ سپورٹ کر رہے ہیں. بھائی سپورٹ کسی کو بھی نہیں کر رہے ہیں، سپورٹ ہم کر رہے ہیں سچائی کو. اب اگر پرائم منسٹر صاحب دہشت گرد تنظیم کالعدم ڈکلیئر کرنے کے بعد بھی مذاکرات کر رہے ہیں تو اب آپ پرائم منسٹر کے اوپر بدگمانی کریں گے کہ وہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے ساتھ پھر مذاکرات کیے جاتے ہیں جب آپ ان کو کالعدم ڈکلیئر کر دیں. نہیں بھائی، اسی طریقے سے معاملات کو اپنے لوگوں کو ایسے ہی لے کے چلا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ کالعدم والا بھی ڈھکوسلا ہی ہے. قانونی طور پہ ٹی ایل پی کالعدم ہے ہی نہیں ہے. یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ انہوں نے جب پابندی لگائی تھی نا تو آئین میں رول یہ ہے کہ جب آپ کسی جماعت کو کالعدم ڈکلیئر کریں گے تو 15 دن کے اندر آپ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھجوائیں گے. اور گورنمنٹ کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کو کالعدم ڈکلیئر کرے، ورنہ تو نون لیگ کی حکومت آ گئی تو باقی ساری جماعتیں کالعدم ہو جائیں گی. پی ٹی آئی کا بس چلے تو ساری جماعتوں کو کالعدم کر دیں. اس لیے آئین بنانے والوں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے کہ حکومتیں تو دوسروں کو کالعدم ہی ڈکلیئر کریں گی، وہ گورنمنٹ ریفرنس بنا کے بھیجے گی سپریم کورٹ میں. پھر سپریم کورٹ میں باقاعدہ جرا ہوگی کہ کن بنیادوں پہ آپ ایک پوری جماعت کو کالعدم ڈکلیئر کر رہے ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک بندے نے کوئی غلط حرکت کر دی ہے یا کی بھی ہے یا نہیں، اس کو ثابت کریں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے ریاستی ادارے، ہماری گورنمنٹ، میری ہوش میں تو کوئی بات بھی جو یہ کلیم کرتے ہیں نا، عدالتوں میں تو جا کے ہاتھ پاؤں ان کے وکیلوں کے کانپ رہے ہوتے ہیں. میں نے تو پاکستان کی بڑی عدالتوں کی لائیو کارروائیاں سنی. یہ جو جتنے آپ کو باہر اتنے گرجتے ہوئے سیاسی لیڈرز نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بڑے لمبی زبانوں والے وکیل بھی سر سر یس سر سر، اس سے زیادہ بول ہی نہیں سکتے. یہ باہر سارے بیان دیتے ہیں. عدالت میں تو آپ نے جا کے چیز ثابت کرنی ہوتی ہے. تو 15 دن کے اندر انہوں نے ریفرنس بھیجنا تھا. عدالت نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جماعت کالعدم ہے یا نہیں. انہوں نے ریفرنس بھیجے ہی نہیں ہے. 15 دن ختم ہو گئے، اور یہ 15 دن ختم ہوئے بھی 6 مہینے ہو چکے ہیں. یہ اپریل کی بات میں کر رہا ہوں. آپ اکثر یہ سوچتے ہوں گے اور آپ سے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ ایک کالعدم جماعت کس طرح الیکشن لڑ رہی ہے. سارے الیکشن لڑے نہیں. پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں ضمنی انتخابات کے اندر، کئی جگہ پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ لے لیے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں یار یہ کالعدم جماعت الیکشن لڑ رہی ہے. سر اس لیے لڑ رہی ہے کہ کالعدم ہے ہی نہیں ہے. وہ حکومتی وزراء اور حکومت کی تقریروں اور پریس کانفرنسز کے اندر کالعدم ہے. قانون میں کالعدم نہیں ہے. چونکہ ریفرنس انہوں نے بھیجے ہی نہیں ہے لہذا ڈیسیژن ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ ریفرنس بھیج بھی نہیں سکتے. پھر دوبارہ سے وہ پورا ایپیسوڈ ریپیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہم انہیں صرف تھریٹ کریں گے اور اپنی باتیں منوا لیں گے. اسی لیے اب الیکشن کمیشن کے جو ایکس ان کے بڑے لوگ ہیں، جب ان کو میڈیا کے اوپر لیا جاتا ہے، میں اگلے دن وہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کن خوابوں کی دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں، اس طریقے سے کالعدم ہوتے ہیں. ان کا الیکشن کمیشن ہر دفعہ بیلٹ پیپر کے اوپر ان کا نشان کرین چھاپتا ہے، ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے نزدیک حکومت کے کہہ دینے سے کوئی جماعت کالعدم نہیں ہوتی جب تک سپریم کورٹ ڈیسیژن نہ کرے. لیکن آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر بھی کالعدم کالعدم. تو میں میڈیا والے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ تھوڑا آپ شرم و حیا کریں. آپ کہیں مبینہ کالعدم. مبینہ کا مطلب ہے بیان کیا جاتا ہے، ریالٹی میں ہے یا نہیں. ویسے میرے حساب سے تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. تو مبینہ کالعدم. دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب نے ابھی رات کو میں سن رہا تھا ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر عدالتیں سعد رضوی صاحب کو چھوڑ دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. عدالت اب کس طرح چھوڑے؟ عدالتیں تو چھوڑ بیٹھی ہیں، آپ لوگوں نے انہیں پکڑا ہوا ہے. یعنی آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ عدالتی فیصلے موجود ہیں، عدالت نے کوئی پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ خود عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی سے کیسے کروائیں گے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا تو نام ہی پی ٹی آئی اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہم انصاف عدالتی نظام کو آزاد کریں گے اس طرح کے سارے انفلوئنس سے. اور پھر آپ خود عدالتی فیصلوں کا احترام نہ کریں تو الٹیمیٹلی وہی ہونا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو میری پریڈکشن تھی کہ یہ جماعت جو مبینہ کالعدم ہے نہیں ہے، قانوناً نہیں ہے، حکومتی وزراء کی زبان میں ہے، گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ میں ہے.
قانونی اور آئینی طور پہ کوئی قلعدم نہیں، اس لیے الیکشن لڑ رہی ہے، اور میں نے آپ کو پوری اس کے پیچھے الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے کہ یہ معاملات انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے، معاملات سیٹل ہو جائیں گے، دور یا نزدیک۔ یہ جماعت دوبارہ سے اگلے الیکشنز میں بھی آئے گی، اس کا سٹیٹس وہ نہیں ہوگا جو باقی دہشت گرد تنظیموں کا ہے، نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں قومی دھارے میں آؤ اور الیکشن لڑو، عوام آپ کو منتخب کرے تو پھر آپ کو حق ہے ہم پہ بیٹھنے کا۔ اب یہ بھی طریقہ جب کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے پھر آپ اور اس میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیں تو اس کا رزلٹ پھر یہی نکلے گا جو اب آپ کے سامنے ہے۔ اور دیکھیں اس وقت تو لگتا ہے دنیا جو ہے نا وہ، ہم تو سٹون ایج میں واپس چلیں گے، نیٹ ہی بند ہو گیا، ٹھیک ہے، نیٹ بند ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ سمجھیں کہ روئی نکل گئی ہے، جس طرح پورے معاشرے کی جتنا ضروری چیز اب بجلی بن چکی ہے نا، اتنی نہیں تو اس سے تھوڑی سی کم انٹرنیٹ بھی ضرورت ہے۔ اب سارے معاملات، ایون پڑھائی بھی جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ کر رہے ہیں۔ اور رات کو میں بیٹھا ہوں تو میری بیٹی وہ میتھمیٹکس کا کوسچن لے کے آ گئی، میں نے کہا بیٹا تم تو کبھی آئی نہیں مجھ سے سمجھنے کے لیے، آج کیا مسئلہ؟ اس نے کہا جی بابا وہ نیٹ بند ہوا ہے تو میں اس طرح کی چیز تو نیٹ پہ ہی دیکھ لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو ایک فیکٹر ہے، پھر کتنے لوگوں کے کاروبار اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے نوجوان فارغ نوجوان جو واٹس ایپ کے اوپر جن کی مصروفیات تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انٹرنیٹ کی وجہ سے تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس ایریے میں ہوا ہے، باقی ملک میں تو نیٹ چل رہا ہے۔ انٹرنیٹ کو بند کرنے سے کیا ہوگا؟ ویڈیوز آج نہیں تو کل باہر نکل آئیں گی، لہذا یہ تو بات اب ختم کہ کوئی شخص دنیا میں کسی ٹیکنالوجی کے آگے بند باندھ سکتا ہے۔ آپ نے اس ٹیکنالوجی کا یوز کرنا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ان چیزوں کو آپ دنیا سے ختم کر دیں، خواہشات کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہونے والا، آپ لوگوں کی سوچوں کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے۔ اور تو اور جن علماء نے ویڈیو کیمرے کے خلاف، اس طرح کی چیزوں کے خلاف فتوے دیے تھے، وہ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، تو وہ اب کیمرے کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے، ہر وقت کیمرے پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہے، اتنا بڑا میڈیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ مین چینلز کے اوپر، مین چینلز کی کیا اوقات ہے یار؟ جیو کے 10 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر، ARY کے 7 ملین کے قریب ہو چکے ہیں، باقیوں کے بھی آپ دیکھیں، لیکن آپ ذرا ان کی ویورشپ دیکھیں کتنی ہے یوٹیوب کے اوپر، ہمارے ایک عام چھوٹے چینل سے بھی کم ہے، کیونکہ لوگوں کا مین میڈیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ٹی وی تو لوگ ویسے ہی نہیں دیکھتے، اگر کسی کو نہ کرو یار مجھے بتائیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم رات کو اسپیشلی ٹائم نکالیں کہ 8 سے 9 کیپٹل ٹاک لگنا ہے تو میں نے دیکھنا ہے؟ کتنے لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ لوگ ایون ان چینلز کے پروگرام بھی یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں، وہاں جا کے آپ ویورشپ دیکھ لیں، بس اتنا ہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیبلز کے اوپر تو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خبریں کون سنتا ہے؟ خبروں کے لیے تو ایگزیکٹ 9 بجے فارغ ہونا پڑتا ہے، ایون 9 کے بھی بلٹن کسی نے سننے وہ بھی سوشل میڈیا پہ سنتا ہے، تو ان کی ویورشپ دیکھ لیں کیا ہے۔ اب لوگوں کی یعنی اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں جن صحافیوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، ان پہ آگے جو بات کرتے ہیں وہ لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے اپنے مین سٹریم کے ٹی وی پروگرام ہیں وہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں آ کے یہ یعنی بغیر وضو کے بولیں گے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے اوپر، اور ٹی وی پہ یہ وضو کر کے بیٹھے ہوں گے، یعنی وضو سے مراد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کنٹرول گفتگو کریں گے، اور کس طرح انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو۔ تو بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور پاکستان کے حالات مزید خراب نہ ہو، بہتری کی طرف جائیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔